अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट मोहम्मद अली बुखारी साहब। वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जनाब अली गौहर बलोच साहब, और वीडियो लिंक के ज़रिए ही हमें दिफाई तज्ज़िया निगार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तीन बड़े मैदानों से तीन बड़ी ख़बरें हैं, सियासत, सैलाब और क्रिकेट का मैदान। हर जगह से बड़ी खबरें आ रही हैं, तमाम मामलात पर प्रोग्राम में बात होगी। हमने देखा गुज़श्ता रोज़ वो मनाजिर जो क्रिकेट के मैदान से हमने देखे। क्रिकेट एक खेल जिसके बारे में स्पिरिट ऑफ द गेम का चर्चा किया जाता है। आज फिर ये गवाही आ गई है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग के मैदान में बदतरीन शिकस्त दी और उस शिकस्त का दाग क्रिकेट के मैदान में मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आया। इंडिया स्पिरिट ऑफ द गेम के बरखिलाफ इंडियन कैप्टन, जिनके ऊपर गुज़श्ता रोज़ तनकीद होती रही थी, 2-3 दिन तनकीद चलती रही कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से हाथ क्यों मिलाया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन के साथ फील्ड पर टॉस के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और इसके लिए मैच रेफरी ने हैरान कुन तौर पर एक जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया और पाकिस्तान के कैप्टन को इस टॉस से पहले ही ये कन्वे किया गया कि आप इंडियन कप्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। यही नहीं बल्कि मैच में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई, मैच के बाद स्पिरिट ऑफ द गेम ये कहता है कि विनिंग और लूजिंग साइड्स को साइड पर रखते हुए आप स्पिरिट ऑफ द गेम के मुताबिक हाथ मिलाते हैं, दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मैच रेफरी से अंपायर्स के साथ हाथ मिलाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया गया और अब इतलात ही आ रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का शायद ये फैसला कर ले कि बाकी मानदा मैचेस पाकिस्तान नहीं खेलेगा एशिया कप के, अगर इंडिया जो है और आईसीसी ये फैसला नहीं करता। जो मैच रेफरी हैं उनके जानिबदाराना रवैये पर उनको पैनल से रिमूव नहीं किया जाता। ये तनाज़ा आज ज़ाहिर है कि इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसराइल जिस तरीके से अपने पड़ोसी ममालिक को निशाना बना रहा है, 24 घंटों के अंदर उसने कम अज़ कम 6 से 7 ममालिक की एयर स्पेस की वायलेशन की, उनको निशाना बनाया और अब मुस्लिम दुनिया सर जोड़ कर बैठी है। कतर पे होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि एक मुस्लिम ममालिक की टास्क फोर्स बनाई जाए। ये तजवीज़ किस हद तक काबिल अमल है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात होगी। और फिर आज हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर अपनी काबीना के साथ अडियाला जेल के बाहर पहुँचे, कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए, मुलाकात नहीं हो पाई इमरान खान साहब से अडियाला जेल में। और अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया कि आखिर क्यों उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। एक बिल था, उस वाइस इन्होंने काम शुरू किया, उसका कुछ 1.5 महीना 1 महीना उस पे लगे रहे। फिर उसके बाद बिल पेश करने की बात आई, 1.5 महीना उस पे ड्रामा बनाए रखा। हम जो मिल नहीं रहे थे तो उसमें उन्होंने कंफ्यूजन बनाए रखी, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। तो इनको तो सूट करता है ना, अगर मुलाकात हो जाए मेरी, सारी बातें सामने आ जाती हैं, मसाइल सामने आ जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी ये चाहते नहीं है, इनका मकसद यही है, यही कंफ्यूजन बने और तकसीम हो और पार्टी कमजोर हो। उसके झंडे के ऊपर ये लगे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, उसके साथ फिर हमारे लोग भी कुछ बेवकूफ बन जाते हैं, कुछ उनके एजेंडे पे कुछ साथ बेवकूफ बन जाते हैं। उसके बाद सेनेट इलेक्शन आया, वही हाल, 1 महीना लगे रहे, जी इसका नाम नहीं है तो उसका नाम नहीं है, तो खान साहब ने तो कोई और नाम दिए हैं। फिर क्या हुआ, यही हुआ, खान साहब ने कहा तो मेरे ही नाम थे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद दोबारा ये बाजोड़ उस हवाले से बात चल रही है, उसके ऊपर अब मुलाकात जरूरी है। अब उस पर ये नहीं करने दे रहे, उस पर कंफ्यूजन बनाई हुई है। तो ये मुलाकात ना कराने का जो मतलब है और मकसद है सिर्फ यही है कि पार्टी कमजोर हो। अलीमा खान साहिबा ने भी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने हैरान कुन तौर पर यह दावा किया कि पहले इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में सज़ा होगी, फिर अल कादर केस समाअत के लिए लगेगा और उसमें फिर जमानत होगी। ये दावा सुनिए। जज साहब अर्जुमन, इनको ऑर्डर्स हैं कि जल्दी से आप इनको सजा दें। हाँ, हाई कोर्ट में शायद फिर इनको बेल मिल जाए अलकादर में। सजा इसकी होगी तो वो अलकादर में वहाँ पे देंगे। ये कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है। यहाँ स्क्रिप्ट तो लिखी भी है, इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना। अब एक आखिरी केस में रह जाएगा, अब सारा हमारा फोकस हाई कोर्ट के ऊपर चला जाएगा। जो हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में आपको पता है वो जो जज डोगर है, हाँ, अभी अपने आप को पक्का कर लिया लेकिन केस नहीं सुन रहा इमरान खान का। और इस वक्त जो अलकादर में इसको 4 महीने पहले 6 महीने पहले बेल दे देनी चाहिए थी। ये जालिमों में शामिल है। दहशतगर्दी का इफरीत अपने तौर पर इस वक्त एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी क़यादत का यकसुई के साथ इकट्ठा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा।
پاکستان تحریک انصاف جس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اپوز کر رہی ہے کہ ایک فل فلیجڈ آپریشن نہ ہو، اور بنوں میں جو حملہ ہوا بڑا ہی افسوسناک، جس میں پاکستان کے فوجی جوان انہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے دورہ کیا، گفتگو بھی کی، لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ انہوں نے فوجی جوانوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کی، ان کو بڑا ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے ایک واضح پیغام دیا پڑوسی ملک افغانستان کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان انتخاب کرے، پاکستان اور دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا. کیا کہا دیکھیے. یہ وہ کبھی عمل ہے، یہ وہ گھناؤنا کردار ہے، اس کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور TTP کے ساتھ مل کر یہ ہمارے فوجیوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں. میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں. پر انشاءاللہ افواج پاکستان ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. ساتھ ہی سیلاب ہیں جنہوں نے پاکستان کے طول و عرض پر تباہی مچائی ہوئی ہے. پنجاب کو اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے، لیکن کچھ بہت ہی اہم سوالات اس وقت جنم لے رہے ہیں. جنوبی پنجاب سے جو مناظر ہمارے سامنے آئے، جس قسم کی تباہی ہے، ظاہر ہے کسی حکومت کا بس نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو فل فور ریسکیو کر دے یا ان تک ریچ آؤٹ کر پائے. لیکن حیران کن طور پر پنجاب حکومت اپنے طور پر تمام تر ایفرٹس بھی کر رہی ہے. کچھ بہت ہی پازیٹیو خبریں بھی آئی ہیں، لیکن نیگیٹو خبروں کا بھی ایک انبار ہے کہ آخر کیوں اس کو صرف پنجاب حکومت کا افیئر بنا دیا گیا ہے. ماضی میں جب کبھی پاکستان پر قدرتی آفات ٹوٹیں، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے دیگر وفاقی اکائیاں ہوں، وہ مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا غیر اعلانیہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگ گئی ہے کہ وہ یا وفاقی کابینہ وہاں پر دورے نہیں کر رہی، ان کے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی، اس کے کچھ اعلانات نہیں ہو رہے؟ وزیر اعظم پاکستان سیلاب کے ابتدائی دنوں میں سیالکوٹ، ناروال، لاہور ان کے وزٹس ہوئے، اور اس کے بعد سے جس وقت اس سیلاب نے دیگر علاقوں میں تباہی مچانا شروع کی، وزیر اعظم از مسنگ فرام دیز ایریاز. سو دیز آر دا کوسچنز. ان تمام معاملات پر بات ہوگی. علی بخاری صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں. خیبر پختونخوا دہشت گردی سے بدترین جو متاثرہ صوبوں میں سے اس وقت ظاہر خیبر پختونخوا ہے، اور آپ کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں پر آپریشن نہ ہو. کم از کم اڈیالہ جیل سے پیغام یہی آتا ہے. تو کیا پاکستان کے عوام کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے؟ اگر آپریشن نہیں کرنا تو پھر اس کا کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہی یہ معاملہ حل ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عیسیٰ آپ کا. دیکھیے عیسیٰ، کوئی بھی دنیا میں آپریشن جو ہے وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوا جب تک وہاں پر عوامی پذیرائی اس کو حاصل نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی جو پشاور کے اندر ہی، وہ KP کے اندر ہی کیپٹل ہے پشاور کا، جب 2014 میں آرمی پبلک اسکول کا ایشو ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم اکٹھی ہوئی اور قوم کی ایک آواز آئی اور اس کے آپ کو ریزلٹس ملے. اب مجھے آپ یہ تو بتا دیں کہ یہ جو ایز اے کامن مین، ایز اے پاکستانی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، اگر CM کہتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو کیا پتا ہے کہ آپریشن کہاں ہو رہا ہے، کس ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اس کی ویلوسٹی کیا ہے، کس طرح ہو رہا ہے؟ اگر آپ کی جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریشن سے مراد جو آپ کا ایگزیکٹو ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہی آن لوپ نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کے پاس میٹنگز میں بھی آتا ہے، وہ جب آپ بلاتے ہیں اسلام آباد بھی آتا ہے، جب آپ کے کسی بھی قسم کی اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ شرکت بھی کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو آن لوپ نہیں لیں گے تو کوسچن تو آپ کے اوپر آئے گا نا یار. اور عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا، عوامی حکومت ہے نا. تو جب عوامی حکومت عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور وہ آن لوپ نہیں ہے، عوامی حکومت تو رائے عامہ پریشانی بنا تو سکتی ہے نا. نہیں، رائے عامہ بنا سکتی ہے. آپ رائے عامہ بنانے کے لیے پہلے مواد تو پرووائڈ کریں گے نا. آپ ساتھ تو بیٹھیں گے، آپ بتائیں گے تو صحیح ہم یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے. وہ آج دیکھ لیں، صبح سے CM آپ کا ایگزیکٹو ہیڈ ہے. 4 تو صوبے ہیں پاکستان میں بھائی، اور ان میں سے ایک صوبہ جو ہے اس کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر ود منسٹرز، ود فل کیبنٹ. وہ ملاقات نہیں ہو رہی.
ایسی پوزیشن کے اندر آپ کیا کہتے ہیں یار، کیسے لے کے چلیں گے آپ؟ اس طرح ایکشنز ہوتے ہیں، اس طرح اس کے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اس طرح اس امن قائم کیا جاتا ہے، اس طرح امن قائم نہیں ہوتا۔ تو آپ پٹیالہ جیل کے بعد نکلیں، باہر آئیں اور یہاں پر کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وزیر اعظم آفس کے باہر پہنچ جائیں کہ آپ ہمیں لوپ میں لیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم لوپ میں کریں، یا یہ وزیر اعظم صاحب کس چیز کے؟ اگر تو یہ پپٹ وزیر اعظم، ویسے میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ 17 سیٹوں سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میرے پاس تو آپ کی بات کا میں تو اس پہ کنونسڈ ہوں کہ 17 سیٹوں سے آئے ہوئے ہیں، نہ ان کو عوام سے رابطہ ہے، نہ ان کو عوام لے کر آئی ہے، نہ وہ عوام کو جواب دیں، اس لیے ان سے ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ایون اینڈ ادروائز ایک پورٹ فولیو تو یوز کر رہے ہیں نا آپ کا تو کام ہے کہ یار آپ سب کو اکٹھا کریں۔ نیشنل ایکشن پلان پہ چلا جاتا ہوں واپس میں 2014 میں، ذرا اس کی ساری شکیں پڑھ لیں، کیا اس پہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، کیا عمل ہو گیا؟ ایک سادہ سا کوشچن چھوڑ جاتا ہوں، یہ آپ کے عقب میں نیکٹا کا آفس ہے، نیشنل ایکشن پلان جو 2014 کا تھا، اس میں نیکٹا کے اوپر بہت زیادہ فرائض تھے، کیا ایک بھی ہوا؟ یا ایک پولیس کا ذیلی ادارہ بن گیا جہاں پر جس پولیس والوں کو لگانا ہو وہاں پر ایک آپ کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، دیٹس اٹ، فارمیلٹی کے طور پہ؟ تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو اس کے ریزلٹس کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ کو ریزلٹس لینے کے لیے 100% چاہیے، آپ کی آؤٹ پٹ اور ان پٹ دونوں چلیں گی تب آپ لے کر آئیں گے۔ اوبیسلی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دہشت گردی کو فیور کر رہا ہو یا دہشت گردی کا حامی ہو، ہر بندہ کہتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے ختم ہونی چاہیے اور جڑ سے ختم ہونی چاہیے۔ صحیح جنرل صاحب، لیول پہ تو جانا چاہیے نا۔ جنرل صاحب، ریزلٹس نہیں آئیں گے جب تک عوام کو، عوامی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور دہشت گردی کا نشانہ جو ہے وہ ہمارے بہت سے فوجی بنے، آپ بھی اس مقابلے میں بڑے نمایاں رہے، پیش رہے۔ کیا اس وقت جو کرنٹ ویو ہے ٹیررزم کی، اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کافی ہوں گے یا فل فلیجڈ ایک آپریشن کلین اپ لانچ کرنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عزیز صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور علی صاحب کو اور آپ کے باقی پارٹیسپینٹس کو میرا بہت سلام۔ دیکھیں پاکستان جو ہے جی اس وقت اٹس ناٹ این آرڈنری ایک اپلیکیشن نہیں ہے تھوڑی سی جو افغانستان کی سرزمین سے، اس وقت کی جو اپلیکیشن ہے یہ پوری سٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ ہائبرڈ وار کے تحت پراکسی کا جو ٹیررزم کا اور پراکسی وار کا جو مکس ہے وہ اپلیکیشن ہوئی ہے۔ تو ہائبرڈ کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں، ہائبرڈ، پراکسی وار اور اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی یہ تینوں مل کے عوام کو پہلے ڈس انفارمیشن میں پہلے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو پراپر ڈس انفارمیشن سے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے اور ایک عوام میں اور افواج کے بیچ میں ایک پہلے گیپ اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور پھر آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ تو آف کورس کنونشنل ڈومین میں انڈیا کی جو شکست ہوئی ہے اس کے بعد اب اس نے اس پراکسی کو اور بڑھایا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی بات کی ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ دیکھیے عوام کی پارٹیسپیشن، عوام کی نوڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپریشن کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی عوام ہی ہے جی، پروٹیکشن بھی عوام کی ہی ہونی ہے۔ اچھا اب وہ چاہے ملٹری کا آدمی مارا جائے شہید ہو، سویلین مارا جائے شہید ہو، یہ سارے عوام ہیں اور پاکستانی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے خون کو ویلیو کرنا کہ جی جو ملٹری کے یا جو لوگ شہید ہوں گے ان کا خون ڈیفرنٹ ہے، سویلینز کا خون ڈیفرنٹ ہے، پنجابی کا خون ڈیفرنٹ ہے، پختون کا خون ڈیفرنٹ ہے۔ یہی تو پرپز ہے اینیمی کی سٹیٹ کا۔ دیکھیں میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا پولیٹیکل ڈیبیٹ، میں اس پہ کومنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے پوری پالیٹکس نے، چاہے وہ فیڈرل میں ہے چاہے وہ صوبوں میں ہے۔ دیکھیں کسی کا اگر گریوینسز ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل گریوینسز جو ہے وہ اس وار کے ساتھ اٹیچ کیے جائیں۔ نقصان تو عوام کا ہونا ہے نا، نقصان تو فوج کا ہونا ہے، آپ کے لوگ مرنے ہیں۔ کیپٹن عزیر ابھی شہید ہوئے پچھلے دنوں، ان کے والد صاحب سے میں ملا، عیسیٰ صاحب اراؤنڈ 2 weeks بیک، میجر شیر، از اے ریٹائرڈ سولجر۔ وہ اپنے بیٹے کی ڈائری انہوں نے مجھے دکھائی، آئی ول شیئر دیٹ پیج وتھ یو، میں آپ کو پکچرز بھیجوں گا جی پروگرام کے بعد۔ اس ڈائری میں کیپٹن عزیر اپنے شہید ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ فوج صحیح آپریشن نہیں کر رہی یا اپنی قربانیاں نہیں دے رہی یا پارٹیسپیٹ صحیح نہیں کر رہی، وہ دراصل پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے۔ اور اگر کسی نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو جب میں شہید ہو جاؤں گا، ہی از رائٹنگ دس 2 days before his شہادت، اور علی صاحب ایک سولجر کے بیٹے یہ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ 2 دن شہادت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اگر اس چیز کو درد کو دیکھنا ہے تو میری شہادت کے بعد آ کے میری ماں سے ضرور ملے کہ شہید کی ماں اور باپ کس اذیت سے گزرتا۔ اب میں یہ شہادت فوجی کی نہیں کہہ رہا، جب سویلینز مرتے ہیں چاہے وہ حقانیہ کے مدرسے میں مرے یا پولیس لائن میں مرے جائے، ان لوگوں سے پوچھیں۔ اور ان دھماکوں کے بعد جو زخمی ہوئے لوگ، جو ایمپوٹیٹ ہو گئے،
not soldiers but civilians also, जहाँ पे ये धमाके होते हैं, जहाँ का रिस्क रोक लिया गया है, आवाम रोक ली गया है, तो खुदारा दिस इज नॉट द टाइम टू अटैच पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन की नहीं है. ए करे, बी करे, सी करे, डी करे, सब ने अपने हिस्से की शमा जलानी है. एपिक्स कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं, यस, बहुत डिस्कशंस होती हैं, एंड आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड. अब आपने बात की कि ऑपरेशन होने या इंटेलिजेंस बेस से, वॉर इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन जी, और साथ साथ डिपेंड करता है कि किस रीजन में, किस एरिया में कैसी चीज है, किस तरह का थ्रेट है. उसके साथ साथ जो भी एडजस्टमेंट हो, वो पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान वहां पे लगना है उस ऑपरेशन के बीच में. आई एग्री विद अली साहब के नेशनल एक्शन प्लान के बाद क्या हुआ, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उस जो क्लियर होल्ड तो कर लिया फौज ने, जो बिल्ड करना था वो पॉलिटिकल लोगों ने सोशो इकोनॉमिक प्रॉन्ग, पॉलिटिकल प्रॉन्ग लेके जाना था, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हो या फेडरल हुकूमत हो. तो अभी पुरानी उसी सियासत में, इसी डिबेट में सबको अपने हिस्से का, जनरल साहब मैं आपके पास वापस आता हूं, सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना है. बलोच साहब, पहले तो जाहिर है कि दहशतगर्दी वाले मामले पर कमेंट करें. ये राय आमा बनाना, ये जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात की नहीं, ओनस लाइज विद द गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पर जो आपकी वफाकी हुकूमत है. अब सवाल ये है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, अगर इस राय आमा के लिए या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने या इमरान खान ने ब्रीफिंग लेनी है और उस ब्रीफिंग के नतीजे में उन्होंने कन्विंस हो जाना है या उन्होंने इसके खिलाफ चले जाना है, तो इसकी इजाज़त उसे एक मुलाकात के ऊपर अगर डिपेंडेंट है. तहरीक इंसाफ पे अपना सवाल है कि भाई आप इसको क्यों लिंक कर रहे हैं, लेकिन आप वो एक्सेस दे दीजिए अडयाला जेल, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात करवा दीजिए और मामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, आइंदा भी होंगी, और ये मतलब है कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट्स करेंगे. असल जो सवाल है आपका, जिस तरह से कि अभी मैं समझता हूँ कि बड़ी डिटेल रोशनी डाली है भाई ने उस पर, कि जो हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमारा पूरा मुल्क और हमारी पूरी कौम और हमारी सारी अफवाज वो सफ़ बस्ता है, और वो उस हम लोग कुर्ब से भी गुज़र रहे हैं, उन तकालीफ से भी गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं. हमारी अफवाज के जवान, हमारी अफवाज के ऑफिसर्स अपने अपने महाजों पर डटे हुए, और रोज़ कितने लोग हैं आप देखें, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 2, कभी 3 जामे शहादत नोच करते हैं सिर्फ अफवाज के लोग. बाकी जो हमारे सिविलियन किसी बम ब्लास्ट, किसी और कार्रवाई में शहीद हो जाते हैं, वो अलग हैं. लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है, मैं पिछले दिनों एक आपके मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक वीलॉग. वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से बानी पीटीआई की तरफ से ट्वीट्स हो रही हैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़, लगता ये है कि इनका जो ट्विटर हैंडलिंग है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया से हो रही है. ज़ाहिर है वो अंदर तो उनके पास मोबाइल नहीं है और वो अंदर से ट्वीट भी नहीं करते, तो वो फिर जहाँ से ट्वीट्स हो रही हैं वो बयानियाँ. फिर मैं एक दिन वो टीवी चैनल देख रहा था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगलता है, और उनके वो एक मेजर साहब बैठे होते हैं, वो भी काफ़ी बकवासात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं. तो वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स दिखा रहे थे, जिसमें नेपाल की, बांग्लादेश की और हमारे पूरे एरिया की, जिसमें एक बानी पीटीआई का भी दिखा रहे थे कि ये वो गवर्नमेंट थी जो कि हमारी इंडिया की हमदर्द थी, और मतलब है कि हमारी पॉलिसीज़ की. फिर जब जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिस तरह से पीटीआई के लोगों की, जिस तरह के वीलॉगर्स के जो हैं वो कमेंट्स आ रहे थे, वो जिस तरह से उनकी दहशतगर्दों की तारीफ़ें फरमा रहे थे, जिस तरह के रूट्स बताए जा रहे थे, वो किसी ढका छुपा हुआ नहीं है. मुझे अगर बानी पीटीआई या चीफ मिनिस्टर केपी के इस ऑपरेशन के रास्ते में कोई रुकावट का किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमें उस पर तजुब भी नहीं है. हम उनसे तो यही करते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं, और यही कुछ वो कर रहे हैं. जाहिर है कि सियासी पार्टी तो 9 मई वाले वाक़यात नहीं करती ना. तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अब पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की अफवाज को ये सोचना और फैसला करना है कि इन जो कि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, जो रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, इनको हैंडल किस तरह से करना चाहिए. एक बात बड़ी क्लियर है, ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा. एक बात ये भी क्लियर है, शहादतें देने वालों के जज्बात भी ठंडे नहीं होंगे और वो इस पर साफ बस्ता रहेंगे. हमारी पाकिस्तान की अवाम और हुकूमतें जो हैं
وہ کبھی KPK کی عوام کو تنہا دہشت گردوں کی سواب دید پر نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ ان کے سہولت کار ہوں، حکومت کی شکل میں بیٹھے ہوں KPK میں، چاہے بذات خود دہشت گرد ہوں، یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ ہے تو کسی حد تک ٹالرنس دکھائی جاتی ہے، لیکن جب یہ سسٹم شروع ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ صحیح بلوچ صاحب، آج آپ میجر عدنان کی والدہ اور والد کے جذبے کو دیکھیں اور دوسری طرف بانی PTI کی ٹویٹس کو دیکھیں کہ آپریشن نہیں ہوگا۔ صحیح، میں آپ کی گفتگو پہ جواب میں آپ کی مجھے بریک پہ جانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنرل فیض کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو رہائی دی تھی، KPK کے اندر بسایا تھا ان کو، یہ وہی لوگ ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک طرف ان کے دور حکومت میں وہ تحریک لبیک والوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان پر ایز اے پارٹی بین کیا، یہ ان کا اپنا کردار ہے۔ صحیح، مجھے بریک پہ جانا ہے، میں جواب بھی لیتا ہوں بخاری صاحب۔ گور بلوچ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، زاہد محمود صاحب میرے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ علی گوہر بلوچ صاحب، میں نے ظاہر ہے کہ بخاری صاحب سے آپ کی گفتگو کا جواب بھی لینا ہے، لیکن پہلے ذرا آپ ہی ہمیں بتائیں یہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے وفاقی حکومت کیوں مسنگ ہے اس تمام سینیریو میں؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ لائک کہ بالکل ہی مسنگ ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا آن گراؤنڈ۔ یوزلی جس طرح قدرتی آفات میں وزرائے اعظم، وفاقی کابینہ، یہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنا ایفرٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کو صرف پنجاب کا افیئر کیوں بنا لیا گیا؟ نہیں، بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب کا افیئر ہے، نہ یہ سندھ کا افیئر ہے، نہ یہ KPK کا ہے، یہ ہماری پوری ملک اور قوم کا افیئر ہے، اور ہر جگہ پر مرکزی حکومت اپنے اس سے بالکل آگاہ ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو سب سے پہلے تو آپ نے اچھا کیا اس ٹاپک پہ بات کی، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن ایریاز میں سیلاب ہوا ہے وہاں پر 1 ماہ کا بجلی کا بل معاف کر دیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ ایریاز انہوں نے وزٹ کیے، کچھ پر میٹنگز لیں، اور بھی بین الاقوامی ایشوز ہیں جن میں وہ مصروف ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں PMLN کی حکومت ہے، وہاں کے وزراء، وہاں کی ٹیم، وہاں کی چیف منسٹر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 5-6 وزراء جب سے علی پور میں خاص طور پر وہ پانی اور وہ ایریا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، باقی ہمارے دیگر لوگ ہیں، وہ بیچارے وہاں سے ہلے نہیں ہیں، وہ ان متاثرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ان متاثرین سے پہنچنے کے لیے وہ بتا رہی تھی کہ 1.25 گھنٹے کا کشتی میں سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سر وہاں کے لوگوں کی، وہاں کی انتظامیہ کی بھی تو خبر لینا، وہ آپ کو چیٹ کرتے ہیں جب بیوروکریسی آپ کے سینئر وزیر صاحبہ کے دورہ یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کے دورے پر جو لوگ لگے ہوئے تھے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں، ان کو اٹھا کر سڑکوں کے پیچز اس پہ لک پھینکنے اور سڑکوں کے دونوں سائڈوں کے اوپر چونا پھینکنے پر لگا دیا۔ یہ جو بیوروکریسی نیچے کرتی ہے اور پھر کارپٹ بچھا کے بریفنگ دینی ہے، ان کو بھی ذرا ان کے کان کون کھینچے گا؟ حکومت از ویری کمفرٹیبل کہ یہ جناب سڑکیں پکی ہو رہی ہیں، بھائی سڑکوں کو چھوڑیں، اس وقت جن لوگوں کو پانی میں پھنسے ہوئے ان کو نکالیں۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بالکل یہ کہوں گا کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی مشینری ہے، خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں آپ کا پورا سول ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے، جس میں آپ کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں آپ کا سول ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ریسکیو 1122 کی ٹیمز ہیں، حتیٰ کہ دیگر تمام ڈپارٹمنٹس جو اس میں حصہ لے رہے ہیں گراس روٹ لیول پر، یقین کریں وہ انتھک محنت کر رہے ہیں۔ وہ آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ چلے میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا، دیر آر گڈ پیپل، کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کام نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو گزارش کروں گا، یہ سیلاب ختم ہوتا ہے، میں آپ کو نام آپ کہیں گے نام بھجوا دوں گا، 8 سے 10 ایسے لوگ جن کے ٹویٹر اور ٹک ٹاک ہینڈلز، وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنوا رہے ہیں آپ کی انتظامیہ کے لوگ، ان کے جا کر دیکھیں پوسٹنگ، صرف ایک ہی کام چل رہا ہے اپنی ذاتی، میں انتظامیہ کے لوگوں کی بات
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے لیول کا ایک چیلنج ہو اور اس سے نپٹا جا رہا ہو، آپ جنوبی پنجاب صرف نہیں ہے، پورے پنجاب میں دیکھیں نا، ستلج ہے، چناب ہے، راوی ہے، یہاں پر جو ریلیف کیمپ قائم کیے کس نے کیے؟ وہ اسی ایڈمنسٹریشن نے کیا نا، صوبائی حکومت کے ہدایت پر. جو وہاں پر جو ہے ریسکیو کیمپ قائم کیے وہ کس نے کیے؟ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا. میں نہیں کہہ رہا 100% سارا، چونکہ یہ بہت بڑا ایک یقین کریں کہ آپ جب تک اپنی آنکھوں سے موقع پہ جا کے نہ دیکھیں، آپ ادھر بیٹھ کے اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے. وہاں پر بڑی گمبھیر صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہاں کی انتظامیہ جو کردار ادا کر رہی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے. کہیں ہوتی ہوں گی، کہیں نیگلیجنس بھی ہوتی ہوں گی، کہیں غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان غلطیوں کو دور کیا جا رہا ہے. صحیح، میں آپ کے پاس بخاری صاحب ان کو ایک فل تو آپ کرنے کی جواب کوشش دیجیے کی گا جا رہی ہے. جو دہشت گردی والے معاملات پر بلوچ صاحب نے بات کی. دوسرا یہ توشہ خانہ 2 میں واقعی سزا ہونے جا رہی ہے، کب تک ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یار، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے تھے اس کی ڈیٹیل چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو ایکوریٹ فگرز تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ فلاں تھا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. یار میں نے تو یہ بات نہیں کی کہ گڈ طالبان یا بیڈ طالبان ہم نے دیا. وہ تو سلوگن ہمیں وراثت میں ملا، وہ تو 2000 میں جا کے سٹارٹ ہوا. اس کے بعد سے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان آئے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نصیر بابر صاحب نے بیٹھ کے اکوڑا کھٹک کے اندر طالبان بنائے. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو ہے کہ آپ نے چیز سالو کیسے کرنی ہے. ایک ایسی پرپوزیشن بن چکی ہے جس کو آپ نے سالو کرنا ہے فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹھیک ہے، اینڈ آف دا پیپل. لوگوں کے لیے کرنا ہے، لوگوں کی مدد سے کرنا ہے اور لوگوں کی وجہ سے کرنا ہے. آج میں یہ کہنے پہ تو اگر فیکٹس اینڈ فگرز دیکھوں تو ہم سب سے زیادہ ٹریڈ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ تھی. آج نہیں ہے، آج ایران کے ساتھ زیادہ ہے جو آج کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو آپ دیکھیں آپ ڈائریکشن کس پہ جا رہے ہیں. اگر آپ نے ایک ڈرا لائن کرنی ہے تو پراپر طریقے سے لائن ڈرا کریں. ایک اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا وہ ایلیگیشنز اور ایک بلیم گیم سے باہر آ جائیں. آپ گورنمنٹ میں جیسے تیسے نہیں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 3 صوبے رن کر رہے ہیں، آپ اے جے کے رن کر رہے ہیں، آپ جی بی رن کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سنگل پیج پہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. سو ہاؤ کم یو سے دس؟ سو یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے جان چھڑانے والی. پرائم منسٹر صاحب نے کتنے دورے کر لیے، کتنی دفعہ جا کے دیکھ لیا انہوں نے، کس طرح جاتے ہیں وہ بنو گئے کس طرح یہ تو بتا دیں. سو آن دا ادر سائڈ جاتے بائی روڈ، آپ کا ملک ہے، جائیں وہاں پر جا کے پتہ چلے آپ کو. گیا آن دا ادر سائڈ آپ نے دوسری بات کی جو سیلاب کے حوالے سے بڑی تباہ کن پوزیشن ہے اور یہ فرسٹ فیز ہے. اس کے اوپر میں نے نا پورا ایک آپ کہہ لیں ورک شاپ اٹینڈ کی. یہ ہم سب کو پتا تھا کہ اتنا سیلاب آنا ہے اور آج بھی ہم سب کو پتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم 22 to 30% زیادہ بارشیں ہوں گی، مطلب زیادہ پانی آئے گا. اور یہ 36 اضلاع جو ہے وہ انڈیا کے بھی پنجاب کے ڈوبے ہوئے ہیں. 100 گھر ڈیمیج ہوا، 4 لوگ ان کے مرے. ان کو پتا تھا یہ انہوں نے اس کا وے آؤٹ رکھا ہوا تھا، ہم نے نہیں رکھا ہوا تھا. ہم آج بھی جو کر رہے ہیں فرسٹ فیز کے اندر جس میں لوگوں کو اپنے ریسکیو کرنا ہے. ہمارے پاس موبائل کچن نہیں ہے، ہمارے پاس موبائل ورک شاپس نہیں ہیں، ہمارے پاس موبائل سکولز نہیں ہیں، ہمارے پاس کنکریٹ شیلٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے ڈسپینسری موبائل نہیں ہیں. جتنے ایک جوس کا ڈبہ اور ایک چپس کا پیکٹ دیا جاتا ہے اس سے مہنگی اوپر تصویر ہوئی ہے وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن. چیک کر لیں آپ کی سی ایم صاحب کی. اور بڑا ویلڈ کوشچن آپ نے کیا. اور ہمارے ہاں تو ہمیں جو انفارمیشن ملی وہ تو یہ ملی کہ سی ایم صاحبہ پی ایم صاحب کو، میں اور آسان کرتا ہوں، بھتیجی چچا کو کہتی ہے کہ پنجاب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دس از مائی ڈومین. ٹھیک ہے، کنفرم کر لیں گے، ان کی پارٹی کے معاملات ہیں وہ بتائیں گے. ہم تو ایک سنی سنائی بات میں نے آپ کو شیئر کر دی. ایشو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد آگے کدھر جا رہے ہیں. پاکستان کا ڈیفیسٹ پچھلی دفعہ جو کم ہوا، جو ڈالرز میں آپ کے پاس سب سے زیادہ پیسہ آیا، آپ کو کسی نے سروائیو کرایا تو چاول نے کرایا. تباہ ہوگی چاول کی فصل اس دفعہ. اس کے بعد کپاس ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ کے پاس جو گنا ہوتا ہے، زمیندار لوگ ہیں نا سارے ہم لوگ، گنا سروائیو کرتا ہے پانی کے اندر، لیکن اتنے پانی میں وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. چیزیں کرائسس آلریڈی ہیں، گندم کا کرائسس آلریڈی چل رہے تھے. آپ کے جو ڈمپ تھے جو کھانے وال اینڈ سو وہ تو بہ کے سارے کے سارے. کس کی نیگلیجنس ہے یہ؟ ایڈمنسٹریشن کو کون ہیلڈ کر رہا ہے؟ کون چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے؟ کون اس کو لے کر جائے گا؟ یہ ساری چیزیں 6 مہینے نہیں 3 مہینوں بعد آپ کو پتا چلیں گی. جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے یا تو آپ کو چیز اویلیبل ہی نہیں ہوگی، اور اویلیبل ہوگی تو اس کی پرائس کسی جگہ پہ ہوگی. تو عام عوام کے لیے کیا ابھی کوئی آپ نے اس کے اوپر کوئی پروگرام دیکھا؟ کوئی حکومت کا ورک شاپس دیکھے، کوئی سیمینارز دیکھے؟ تو یار آپ نے انٹلیکچوئلس کو بٹھایا کہ یار اس پوزیشن میں آ چکے ہیں ہم، اس کو ہم آگے خوراک کیسے پوری کریں گے؟ جس کے گھر میں عیسیٰ چلا گیا ہو نا 20 فٹ پانی، وہ کنکریٹ کا گھر ہو تو وہ بھی ڈیمیج ہو گیا اور مٹی کا گھر ہو تو وہ بھی ڈیمیج ہو گیا. سو ان ساری چیزوں میں ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی؟ کوئی آپ نے دیکھا اس کے اوپر چیز؟ آپ کسی جگہ بیٹھیں، آپ انٹرنیشنل نیوز دیکھ لیں ذرا اٹھا کے.
وہ کہتے ہیں 2022 کے سیلاب سے پاکستان نے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی. سزا کا بتائیں کیا توشہ خانہ؟ اب میں اس پہ توشہ خانہ پہ آتا ہوں جی. کیونکہ دیکھیں جو سیلاب والا معاملہ اس کے اوپر تو یہ بڑا واضح ہے. سیلاب میں تو سیلاب تو آنا تھا. علی پور والا عظمت پور کے ایریا میں 4 کلومیٹر پر بند تھا ہی نہیں. دیکھیں اس کے علاوہ ہمیں پتا تھا کہ کشمیر میں کتنی بارش ہوگی, ہمیں پتا تھا انڈیا میں کتنی بارش ہوگی. جولائی کے آغاز میں اور مور آف اٹ سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ کا جو سیالکوٹ میں پانی آتا ہے نا جموں میں, جب بارش ہوتی ہے تو اٹ ٹیکس 4 آورس, 4 گھنٹوں میں آتا ہے. آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار بہت جلدی آتا ہے, یار یہاں تو 10 دن لگ رہے ہیں, 15 دن لگ رہے ہیں, پانی آگے جا رہا ہے. تو آپ کے آج بھی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے فردر آگے کیا کرنا ہے. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا توشہ خانہ. جی جو علیمہ آپا نے کہا ان کا بات 100% ٹھیک ہے, کیونکہ وہ روز کورٹس میں ہوتی ہیں. پچھلے 2-3 سالوں سے وہ روز پروسیڈنگز دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی. اور 26ویں امینڈمنٹ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے لانے کی وہ ہے ہی یہ کہ آپ نے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ اپنے مرضی کی تعینات کر دیے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی اسپیشل کورٹس کے جج ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے فار 3 ایئرس. بے شک نام لیتے ہیں وہ ہائی کورٹ سے, اور اس کے بعد لینے کے بعد ان میں سے اپنی مرضی کا بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. جو آپ کے پیونی ججز پرانے بیٹھے ہوئے تھے ان کے خط پڑے ہوئے ہیں 6 ججز کے, 5 ججز کے, ہائی کورٹ کے ججز کی بات کروں, اس پہ آج تک تو ٹیک اپ کوئی چیز نہیں ہوا. اور جس نے خط لکھا جس کے خلاف وہ آج اس کے خلاف ٹیک اپ کر رہا ہے اپنے جج کے خلاف بیٹھ کے. تو ایسی صورتحال میں یہی ہوگا. تھرڈلی ایک عام فہم انسان کی بات کروں میں, بشرا بی بی کی عمران خان صاحب کی حد تک بات نہیں کروں. بشرا بی بی کو 7 ایئرس پنشمنٹ آئی, خاتون ہے, لیسر پنشمنٹ ہے, نان پروبیٹری کلوز میں فال کرتی ہے. کسی وکیل سے پوچھ لیجیے گا جو بھی ہوگا, ان کا میٹر آف رائٹ بن جاتا ہے. 6 مہینے ہو گئے یار, پٹیشن ہی نہیں فکس ہو رہی, یا ڈسمس کر دو, لگا تو دو کم سے کم. ہم ارلی ہیئرنگ دے کے, اور یقین جانیں اب جب ہم بیٹھتے ہیں, ان کی فیملی بیٹھتی ہے, ہم سارے ایک لیگل کمیٹی ہے ہماری, سارے سینئر ترین وکلاء بیٹھتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کریں. جا کے روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بھی کہہ دیا, اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی میں لگاتا ہوں. اس کے بعد کس نے لگانی ہے, وہ فکس کرنی ہے. پٹیشنز ہم ڈالتے ہیں, وہ پٹیشن فکس ہی نہیں ہوتی. صحیح. اب تو یہ پوزیشن آ گئی نا کہ جو ہم لیڈنگ کونسل ہیں ہماری آرڈنری آپ کے کیس کی پٹیشن بھی ڈالیں وہ بھی نہیں فکس ہوتی. سو اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. اس کو پھر ٹیلی کرتے ہیں ہم پیچھے سائفر سے لے کے, تو ہمیں پتہ چلا جو ہم ایک کیس کے اندر کلیئر ہوتے جاتے ہیں, پیچھے سے نیکسٹ کیس تیار ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیسیجن ہوتا ہے آگے والے کو ڈیسیجن ہو جاتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ بخاری صاحب, پھر آئی انڈرسٹینڈ یو ہیو ٹو لیو. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. جنرل صاحب ہمارا جو مشرقی پڑوسی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کہا جاتا ہے کہ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن ان اصولوں کا شاید واقف نہیں ہے ہمارا مشرقی پڑوسی. انڈیا جو کچھ کرکٹ کے میدان میں ہوا اس کے حوالے سے کچھ سینئر وائسز ہیں انڈیا میں بھی جو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ سنگھ کانگریس مین ہیں چدمبرم, کارتک چدمبرم, انہوں نے اس حوالے سے جو انڈین کیپٹن کی طرف سے ہاتھ نہ ملانا ہے اور پھر جس قسم کی پوسٹ میچ ڈسکشن یا ٹاک کی گئی اس کے اوپر تبصرہ کیا. دیکھیے. I personally believe sports and politics should not be mixed up, and we don't really have a right to choose our opponents or teams who we play against in tournaments. And once we enter a tournament, we are obligated to play whoever we are drawn against, and this not only holds for cricket but holds good for any other sport in any other tournament which we participate in. So sports and politics must be kept aside. جنرل صاحب یہ میدان جنگ کی شرمندگی جو ہے وہ کرکٹ کے میدان میں کیا مٹائی جا سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ عیسیٰ صاحب یہ اس چیز کو آگے لانے کا. میرے خیال میں ان کو تو ڈسکس کر کے بھی ہم انڈرمائن ہی کریں گے اسٹیچر آف دا اسٹیٹ. الحمدللہ یہ اور اس کو مور کو ثبت کر رہے ہیں. جب غصہ ہوتا ہے نا جی آپ کو, اگر ان کی وکٹری ہوئی ہوتی یا جنگ میں انہوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کیے ہوتے تو وہ بڑے ریلیکسڈ ہو کے اس میچ کو وہ کھیلتے اور اس کو کرتے. جس طریقے سے میں نے اس انٹرویو کو سنا ہے جو ان کے کیپٹن نے دیا ہے پوسٹ میچ جو انٹرویو ہے, تو وہ انٹرویو ختم ہو گیا. وہ اب ڈیسنٹ طریقے سے جو کرکٹ کی باتیں تھی وہ ختم ہو گئیں, اور اس کے بعد انہوں نے پھر مائک لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دس واز کوریوگرافڈ, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب میچ کے بعد ہم کریں گے تو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ہم نے بھی یہ جو جنگ ہے جی ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں ان معصوم جانوں کے لیے جو 26 جانیں انڈیا میں ضائع کی. مودی نے اپنے لوگوں کا جو خون کیا, ان 26 لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. اور عیسیٰ صاحب اس کو زیادہ ڈیبیٹ کر کے اس اسٹیٹ کا, ان کے کریکٹر کا
स्टेचर ही बढ़ाने वाली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज द वेरी No, नेचर but ऑफ the question is कि जो मुल्क जिसका एक्शन आज हमें ये बता रहा है, उसके क्रिकेटर्स का ये एक्शन ये बता रहा है कि उसकी तशफ़ी नहीं हुई, उसको लगता है कि उसका स्कोर सेटल नहीं हुआ, जो फैंटी उसकी पड़ी थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ये ही आ है, जाता बस है कि अगले- क्या वो अब कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं? छेड़छाड़ तो वो कर सकते हैं एक तो जी. प्रॉक्सी अभी चल तक रही है ना, उनको- एक तो प्रॉक्सी है, स्ट्रेट अप, फेस टू फेस. जी बिल्कुल, वॉर तो इज द कंटिन्यूइंग जी. ये जो संदूर जो अभी हम बातें कर रहे थे, इसी तो कॉन्टेक्स्ट में जो पहले सेगमेंट में हमने प्रोग्राम के बात की है, जो वॉर ऑन टेरर को इफेक्ट कर रही है हमारी डोमेस्टिक, एक सीरियस स्ट्रक्चर्ड एनिमी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान की सरजमीन पे तीसरा फ्रंट खोल के, ईस्ट वेस्ट दोनों खोले, फिर इंटरनल में आ गया, और अब अभी तक हम अपनी पैटी पॉलिटिक्स से आगे नहीं गए. तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्स का जो होना बड़ा जरूरी है. लेकिन फिर वापस जाते तो देखिए इनका कैरेक्टर है जी, दिस इज द वेरी कैरेक्टर ऑफ कमीलियन अप्रोच है इनकी. यही चाइना को नंबर 1 एनिमी, वो चाइना के साथ हम लड़ रहे थे, 3 मुल्कों से लड़ रहे थे, और उसके बाद आपने जाके देखा उनको, ये क्रिकेटर्स बेचारे दे आर सॉफ्ट पीपल, ये अच्छे लोग होते हैं, ये फनकार क्रिकेटर्स, इनको मजबूर है कि इनको स्टेट ये डायरेक्शन देती है कि आपने इस तरह की बात करनी है, आपने ऐसे ही बिहेव करना है. बिकॉज अब वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिया, एक सेकुलर इंडिया के साथ हम डील नहीं कर रहे, अभी हम एक हिंदू भारत के साथ डील कर रहे हैं, जहां पे हिंदुत्व की एप्लीकेशन हो चुकी है. इनका सिटिंग मिलिट्री चीफ जो है CDS चौहान, वो किताब लिखता है और कहता है कि जो हमारी जो मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग है, वो हम जो हनुमान की थिंकिंग है या जो RSS की थिंकिंग है, हिंदुत्व की मेंटेलिटी है, उसके ऊपर बेस करके हम करेंगे. सही. तो ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया स्टेट का. वी आर डीलिंग विद सीरियस रेडिकल हिंदुत्व के साथ. तो वो स्पोर्ट्स पे ले आए, इन्होंने पानी को वेपनाइज कर दिया, इन्होंने फूड को वेपनाइज कर दिया, इन्होंने ह्यूमन राइट्स को वेपनाइज कर दिया है. इन लोगों का सर्वाइवल या भी फ्रिक्शन में, दिस वर्ल्ड इज चैलेंज बाय, अभी जैसे उधर नेतन्याहू ने कर दिया, वो फूक खाने की उस पे इकट्ठा करता है, फिर बम मार देता है. इधर ये इंडिया कर रहा है, तो मेरे लिए तो कोई ये सरप्राइज की बात है. पाकिस्तान शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट. अगर वो हाथ नहीं मिलाना चाहते तो शुक्र है पाकिस्तान के कैप्टन को एक हाथ नहीं मिला, हार जीत होती रहती है, सही. वी हैव लॉस्ट इट, कोई बात नहीं है. तो इसका हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने ये कर दिया, तो ये उनका कैरेक्टर है. अब आपके पड़ोस में प्रॉब्लम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये हुई है कि हमारी बदनसीबी ये है कि हमें दुश्मन भी मिला है, तो एक डीवैल्यूड किस्म का, जिसमें ना कैरेक्टर है, ना करेज है, ना कुछ और है. वो यही कंस्पिरेसीज ही कर सकता है, वो मुक्ति बानीज कर सकता है, वो TTPs कर सकता है, वो इस तरीके से BLAs कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं. कन्वेंशनल में तो वो करता है, तो फिर पाकिस्तान S-400 उड़ाता है, राफेल को 6-0 कर देता है, तो अगले मैच में मैच जीते ही आ रहे 6-0 के प्ले कार्ड जरूर लेके पाकिस्तान वहां पे खड़ा हो. तो बस वो सही. जनरल साहब मैं आपके पास, जनरल साहब मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मैं आपके पास वापस आता हूँ. बलोच साहब, 2 तनकीदें हो रही हैं. एक तनकीद हो रही है इंडिया के ऊपर जो उसने एक्शंस लिए, दूसरा आपके चेयरमैन PCB पर भी तनकीद हो रही है, और बड़ी टका के तनकीद हो रही है कि खेल का एक शोबा है, किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर को या कि कोई बंदा जो थोड़ा सा फ्री अप होता, ऑलरेडी दाखिला का महकमा इतना बिजी महकमा है पाकिस्तान में, तो आपने तमाम ताज उन्हीं के सर पर रख दिए. एक शख्स कितनी चीज़ें देखेगा, और उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया. देखिए बात ये है कि उससे पहले वो PCB का ऑलरेडी चला रहे थे काम, और मैं समझता हूँ कि उनकी सारी तो जो मरकूज है वो चूँकि मेंबर सेनेट है, और उस हवाला से आपने देखा कि वो मतलब है कि इसलिए उनके पास टाइम होता है. जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसीज को भी देखना होता है. तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से तो ठीक है, और टीम की जहाँ पर सर एशियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वजारत दाखिला, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनकी इस तवज्जो से, बाकी मैकेनिज्म भी है. वो चेयरमैन ज़रूर हैं और उन मामलात पर उनकी गहरी नज़र है, और मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक मैच हारने जीतने पे हम ये कहें कि उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. बहरहाल जहाँ तक ये सूरत हाल है कि जिस तरह से आप इनके रवैये की बात कर रहे थे, मैं अभी बुखारी साहब को सुन रहा था, शायद अभी तो प्रोग्राम से निकल गए, तो मुझे एक बड़ा तज्जुब है कि वो यार आप पंजाब के साथ कंपैरिजन करते हैं KPK का, जहाँ पर एक फैमिली के 15-16 अफराद, यार वो बेचारे
2 घंटे इंतजार करते रहे, आप उनको रेस्क्यू नहीं कर सके। जो लोग आपने 1122 में भर्ती किए हुए हैं कश्ती चलाने के लिए, उनको कश्ती चलानी नहीं आती। मतलब आप अंदाजा करें कि गाड़ी, आपको याद है उस हादसे में 1122 की गाड़ी आई थी, 2 दफा आकर चली गई और चंद फुट के सामने खड़े हुए लोगों को वो रेस्क्यू ना कर सके। ये इनके हालात हैं। हालात ये हैं कि ये 20-20 करोड़ के बिस्किट खा जाते हैं। हालात ये हैं कि सैलाब आता है तो इनका टंबर माफिया जो ये लकड़ी चोरी करते हैं वो इनकी कली खुल जाती है, वो सामने आ जाती है। एक तरफ वो पंजाब जो अपने रिलीफ कैंपों के अंदर इंपोर्टेड मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, मुतासरीन को, जो जानवरों को चारा तक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोगों को पका पकाया खाना भी फराहम कर रहे हैं, जो लोगों को जूस और चिप्स भी फराहम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना जूस और चिप्स, ये तो इनके बोगस की अलामत है, क्योंकि एक्चुअली ये पंजाब मॉडल से बेचारे बड़े घबरा गए। जिस तरह से वो इंडिया पाकिस्तान की कामयाबी से जेलस है ना, इसी तरह से ये पीटीआई वाले जो कि जिनके व्लॉगर्स और लोग वो इंडिया के बयानिए के साथ बयानिया अपना मिलाते हैं, ये पंजाब की कारकर्दगी से भी बड़े परेशान सर, हैं। आप एक साउथ पंजाब का, इस वक्त जनूबी पंजाब का एक दौरा करें, शायद आपकी राय भी बदल जाए। इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था बुज़दार को, और फरागोगी के जरिए हमने कहा था कि आप 5 साल लुटते रहे और कोई काम ना करें। आप अगर मरियम नवाज साहिबा हर जगह पर पहुंचती हैं, हर मामले में उनकी बड़ी गहरी नजर होती है, हर मामले में इतना बड़ा बलोच साहब प्रोग्राम नए इनिशिएटिव ले रही है। बलोच साहब, इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट ना होता जो इस वक्त अलीपुर, सीतपुर, जलालपुर, पीरवाला में नजर आ रहा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरा आर्गुमेंट, आप जवाब, सर मेरा सवाल सुन लीजिए आप, सर मेरा सवाल, ये एक आसमानी आफात है, इनका आने पे कोई वो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन इनके इंतजामात पे आप बात कर सकते हैं। वो मैं तो खराज सुन लीजिए ना सवाल पे, सवाल सुन लीजिए, सवाल कर रहे हैं, सैलाब, सवाल तो सुन लें। बलोच साहब, लोग में यकीन करें, टीवी एंकर्स भी बातें करते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा बॉदर नहीं करती और वो अपनी मेहनत पे लगी हुई है, अपनी टीम के साथ दिन रात अपने तमाम वसाइल उन लोगों पे निछावर कर रही है हुकूमत पंजाब। बलोच साहब, ये ना करना पड़ता, सवाल सुन लीजिए। सैलाब पहली मर्तबा नहीं आया, पानी पहली मर्तबा नहीं आया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है कि पानी इतने क्यूसेक से, इतने क्यूबिक फीट से बढ़ेगा उसका इखराज पर सेकंड, तो फिर आपने कौन सा बंद ब्रीच करना है, हेड मोहम्मद वाला को कब ब्रीच करना है, शेरशाह बंद राइट से कब तोड़ना है, लेफ्ट से कब तोड़ना है, पानी के प्रेशर को डिफ्यूज़ कैसे और कब करना है, हेड पंजनत तक आप तमाम डिसीजंस डिले करते रहे। ब्यूरोक्रेसी ने नीचे से आपको मिसगाइड किया होगा, महकमा इरिगेशन ने मिसगाइड किया होगा, लेकिन मिसगाइड तो आप हुए। आखिर में आके तमाम डिजास्टर अनफोल्ड हुआ हेड पंजनत के अराउंड, जहां पर यह कोशिश नजर आती है कि जैसे चारों दरियाओं का पानी किसी तरीके से दरियाए सिंध के पेट में गिर जाए और फिर सिंध जाने और पानी जाने। उसकी वजह से जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, उच्च शरीफ, सीतपुर, यहां पर इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट हुआ है। अगर इसमें जिस भी अमले की नाअहली है उससे बाज़पुर्स कर ली जाए कि जो हेड पंजनत के दर्रे थे उनके सिल्टिंग, डी सिल्टिंग किसने करनी थी, कूंदर का जंगल किसने साफ करना था जिससे पानी का बहाव रुका, पानी बिल्डअप होना शुरू हुआ जिसकी वजह से वो दाखिल हुआ। दीज आर द क्वेश्चंस। मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत अपने तौर पर अपने तई एफर्ट्स नहीं कर रही, बट दिस डिजास्टर अनफोल्डेड। मेरा एरिया है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ से तालीम हासिल की है, मेरी बिरादरी, मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, पल पल की खबर मैं उनसे ले रहा हूँ, उसकी बुनियाद पर आपसे सवाल कर रहा हूँ। नो अनड्यू क्रिटिसिज्म, हुकूमत अपने तई जो कर सकती है कर रही है, बट जिन लोगों ने इसमें नाअहली का, गफलत का मुजाहरा किया है उनका सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके पास जी देखिए, बात ये है कि वो अपना, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन अभी वक्त है रेस्क्यू करने का, अभी वक्त है लोगों के, इसके बाद रिहेबिलिटेशन होगी। हाँ, जहां कहीं कोई कोताही, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात से अभी तक उस वक्त तक इत्तेफाक नहीं करता कि जब तक कोई प्रॉपर इस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो और वो ठीक है, आई एग्री, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप इस पे इंक्वायरी जरूर कीजिए। और लेकिन जो इश्यूज आप बता रहे हैं, इन तमाम चीजों को चेक करना चाहिए, बिल्कुल इन चीजों पर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता, जाहिर है कि एक जगह पर इतना फ्लड ही नहीं था, वहां पर बंद तोड़ने की नहीं जरूरत थी, तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि उन बंदों को बिला वजह मतलब वो बंद तोड़ दिए जाते और वो फिर देहात देरे आप आ जाते हैं।
لیکن بہرحال یہ تین دریاؤں کا فیر اس میں انکوائری ضرور ہو. پاکستان کی تاریخ میں یہ میرا تو خیال ہے پہلی بار ہوا ہے جو اتنا بڑا تین دریاؤں میں بیک وقت سیلاب کا آ جانا اور پھر وہ بھی اتنے زیادہ پانی کا آ جانا. صحیح جنرل صاحب. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ کہ جن جو لوگ متاثر ہوئے ہیں. جی سر, ہم پورے پاکستان کی دعا ہے, پورے پاکستان کی دعا ہے کہ حکومت لوگوں کو ریچ آؤٹ بھی کرے, ان کو ریلیف بھی دے. یہ آپ کی نہیں, پورے پاکستان کی دعا ہے. جنرل صاحب, اسرائیل نے جو کرنا تھا, جو اس کا پیٹرن ہے, اب ابراہم اکارڈز کا فیوچر کیا سمجھے؟ دوسرا جو پاکستان نے یہ تجویز دی ہے مسلم ممالک کی ٹاسک فورس کی, کتنا پریکٹیکل ہے یہ سلوشن؟ جی آئی تھنک کریٹیکل ہے. دیکھیں پاکستان تو الحمدللہ جو بیسٹ پاسبل کر سکتا تھا ڈپلومیٹک پولیٹک, اور ابھی ملٹری ایک بڑی زبردست سجیشن دی گئی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو ملٹری اسٹریٹجک کلچر پایا جاتا ہے عرب ورلڈ کے بیچ میں, ایک تو یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے عیسیٰ صاحب. جی ہم نے ابراہم اکارڈ کی بات کی, بحرین, یو اے ای, آف کورس اس کے بیچ میں پھر سوڈان ہے, ایجپٹ کے اور جارڈن کے جو تعلقات ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا. پاکستان کی جو سجیشن ہے اٹس اے ویری ویلڈ سجیشن, لیکن جو ملٹری اسٹریٹجک کلچر عرب ورلڈ میں پایا جاتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ امریکہ کی نوٹ کے بغیر اس کو, یا ان کی کنسنٹ کے بغیر جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو کوئی امپلیمنٹ کر پائے گی. لیکن آج تو کلیئر کٹ بڑی زبردست دو چیزیں. ایک تو مارک روبیو جو ہے بیفور دس عرب سمٹ سے پہلے جو اسلامک سمٹ ہوئی ہے وہ اسرائیل پہنچے, اور ان کا مدعا جو ہے بڑا کلیئر نظر آ گیا کہ امریکہ آج کدھر کھڑا ہے اور کس طرح کا وہ حل چاہتے ہیں. تو وہ اسرائیل کی جو مین چیزیں ہیں وہی 48 لوگوں کی وہ بات کرتے ہیں جن کو وہ خود آزاد نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کاسس بلائے, یہ ریزن فار وار رہے. وہ حماس کی بات کرتے ہیں, اور امریکہ کہہ رہا ہے اس سے قطر کے اٹیک سے بھی آگے بڑھنا ہے. لیکن عرب ورلڈ کے لیے ڈیفائننگ موومنٹ ہے, اپنی سوورینٹی کی اور اسٹریٹجک اٹانومی کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ورنہ اتنا اسرائیل ابھی ایمبولڈن ہو چکا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ وایا جارڈن ویلی, سعودی عربیہ, اب ان تمام ملکوں کو ریڈیوس کرے گا, بیکاز اب تو کسی کو کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. پاکستان کا بھی ذکر آج کیا گیا, مارک روبیو اور نیتن یاہو نے جو پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے کر دی تاکہ ایک جیسچر پوسچر ہو جائے. گو کہ وہ کانٹیکسٹ وہی تھا اسامہ بن لادن والا, اور وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, لیکن انہوں نے ایکچولی کنوے ضرور کر دیا ہوا ہے. تو آئی تھنک دس اے ویری ویلڈ سجیشن. ابھی عرب ورلڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا جو سیکیورٹی اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہے وہ کیسے لیتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اینٹی امریکہ ایک بیج بو دیا گیا ہے جو قطر کا اٹیک ہے. جی اگر لیڈرشپ میں نہیں ہے تو کم از کم جو قطر کی, سعودی عربیہ کی, ان کی جو عوام ہے, جو یوتھ ہے, وہ بڑا غور سے دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. تو آئی تھنک اگر وہ ڈومیسٹک آڈینس کی سینٹیمنٹ کو تھوڑا سا کنسیڈریشن میں لاتے ہیں تو بڑے کریٹیکل ڈیسیژن ہونے والے ہیں which will set the course of the future action. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے جو ڈیسیژنز ہیں, جو چیزیں باہر آئیں گی, جو پلانز باہر آئیں گے, they will set the tone for the future. اور چائنا کی طرف پیوٹ تو خیر عرب ورلڈ اتنے جلدی نہیں کرے گا, لیکن کم از کم چائنا کے بارے میں جو سوچ کا بیج ہے وہ قطر کے بیچ میں اٹیک نے اس کو بو دیا ہے. جی اب اس پہ وہ ضرور دیکھیں گے کہ اور کون سے الٹرنیٹو باسکٹ. کم از کم عوام میں یہ چیز ایک ڈیولپ ہو گئی ہے, ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے. تو میری نظر میں ایک ٹائم لگے گا اس کی پیوٹ کو چینج ہونے میں, لیکن امریکہ نے اپنے لیے ایک اور جو ہے نا نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اپنے لیے ایک اور جو ہے ایک چیز کا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کا بیج بو دیا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علی گور بلوچ صاحب اور ایڈوکیٹ محمد علی بخاری صاحب. ایک بڑی ہی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی فاسٹ ایوالونگ چینجنگ سینیریو ہمارے سامنے, اور اگلے 72 سے 96 گھنٹوں میں جو ڈیسیجنز لیے جائیں گے مسلم ممالک کی طرف سے وہ شیپ اپ کریں گے دا فیوچر آف مڈل ایسٹ اینڈ گلف کنٹریز. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.